سورة الزخرف آیت نمبر 1. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. حامیم حروف مقطعات. والکتاب واو کا مطلب قسم ہے، الکتاب کتاب کی، المبین جو واضح کرنے والی ہے، الکتاب المبین اور قسم ہے واضح کر دینے والی کتاب کی. انا بے شک ہم نے، جعلنا ہم نے کر دیا، ہو اس قرآن کو، قرآن قرآن عربیہ عربی، انا جعلناہ قرآن عربیہ بے شک ہم نے اس کتاب کو کر دیا عربی قرآن، لعلکم لعل تاکہ کم تم تعقلون سمجھو عقل کرو. وَإِنَّهُ واو کا مطلب اور ان بے شک ہو وہ، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، فی میں، امی ما الکتاب کتاب، یا مصدر کتابوں کی مصدر مرجع یا کتابوں کی ماں میں ہے. لدینا لدا کا مطلب قریب نہ ہمارے، لا علی لام کا مطلب البتہ علی بلند ہے، حکیم حکمت والی ہے. بے شک وہ ام الکتاب میں ہمارے ہاں بلند اور حکمت والی ہے. افنضرب حمزہ کا مطلب کیا، فا کا مطلب پس، نضرب ہم پھیر لیں، عن کا مطلب سے، کم تم سے، الذکر ذکر کو. افنضرب عنکم الذکر کیا پس ہم پھیر لیں، ہم لے جائیں تم سے ذکر کو، صفحہ اعراض کرتے ہوئے، ان کے، کن تم ہو تم، قوما ایسی قوم، مسرفین جو حد سے بڑھنے والی ہے. کیا ہم لے جائیں تم سے ذکر کو اعراض کرتے ہوئے، اس لیے کہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو. وَكَمْ اور کتنے، ارسلنا ہم نے بھیجے، من سے نبی نبی، فی کا مطلب میں، الاولین پہلوں میں. وَكَمْ ارسلنا من نبی فی الاولین اور ہم نے کتنے نبی بھیجے پہلی امتوں میں. وما واو کا مطلب اور ما نہیں، یاتی آتے تھے، ہم ان کے پاس، من سے نبی کوئی نبی، وما یاتیہم من نبی اور نہیں آتے تھے ان کے پاس کوئی نبی، الا مگر، کانو تھے وہ، با کا مطلب ساتھ ہی اس کے بھی اس کے ساتھ، یستہزئون مذاق کرتے. فا کا مطلب پس، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا، اشد زیادہ سخت کو، من کا مطلب سے ہم ان، من ہم ان سے، بطشا پکڑ میں، ہم نے ہلاک کر دیا جو زیادہ سخت تھے ان سے پکڑ میں. ومضا واو کا مطلب اور مضا گزر چکی ہے، مثال مثال طریقے، الاولین پہلوں کے، اور پہلوں کی مثالیں گزر چکی ہیں. ولئن واو کا مطلب اور لام کا مطلب البتہ، ان کا مطلب اگر، ولئن اور البتہ اگر، سألتا تو سوال کرے ہم ان سے، من کس نے، خلق پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو. اور اگر تو ان سے سوال کرے کہ کس سے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، لا یقولن البتہ یہ ضرور بھی ضرور کہیں گے،
پیدا کیا ہن ان کو، العزیز غالب نے، العلیم علم رکھنے والے نے۔ حامیم ان کی مراد اللہ ہی جانتا ہے۔ والکتاب المبین قسم ہے واضح کر دینے والی کتاب کی۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس کتاب کو بنا دیا ہے عربی قرآن تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک وہ ام الکتاب میں ہمارے ہاں البتہ بلند اور حکمت والی ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا، کیا بس ہم لے جائیں تم سے ذکر کو اعراض کرتے ہوئے، ان کنتم قوم مسرفین، اس لیے کہ تم قوم ہو حد سے بڑھنے والی۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے کتنے نبی بھیجے پہلی امتوں میں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی نبی مگر تھے وہ اس سے مذاق کرتے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، پس ہم نے ہلاک کر دیا جو زیادہ سخت تھے ان سے پکڑ میں۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پہلوں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، البتہ یہ ضرور بھی ضرور کہیں گے کہ ان کو غالب علم والے نے پیدا کیا ہے۔ سورہ زخرف یہ مکی سورت ہے، یہ لفظ اس سورت کے اندر آ رہا ہے، وہیں پر ہی اس کے لفظ کی وضاحت اور اس کا مفہوم وہاں پر بیان کیا جائے گا۔ یہ اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، حامیم، حروف مقطعات، یعنی کہ ان کو کاٹ کاٹ کے توڑ توڑ کے پڑھا جاتا ہے، اسی مناسبت سے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ والکتاب المبین، قسم ہے کتاب کی، المبین جو کہ واضح کر دینے والی ہے۔ اللہ رب العزت بغیر کسی قسم کے بھی بات کریں تو اس کی بات میں تاکید اور پختگی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم اٹھائیں تو اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ شرف دینا چاہتے ہیں، اس چیز کی اہمیت کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی اللہ قسم اٹھاتے ہیں، کہ کتاب وہ چیز ہے کہ جس کی خود اللہ قسم اٹھا رہا ہے۔ والکتاب، قسم ہے کتاب کی، المبین جو واضح کر دینے والی ہے، کھول کھول کے بیان کر دینے والی ہے۔ یہ لفظ اس کا معنی تو اتنا ہی ہے کہ کھول کے بیان کر دینے والی ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا عقیدہ موجود ہے اس لفظ میں۔ وہ عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن کی بات سمجھ نہیں آتی تو وہ اس لفظ کے منافی عقیدہ رکھتا ہے۔ یہ لفظ بتلاتا ہے کہ قرآن ایک ایک عقیدے کو کھول کے بیان کرتا ہے، اور جو بندہ یہ کہتا ہے کہ قرآن کے اندر اس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ یا اس انداز سے نہیں بیان کیا گیا کہ سمجھ آ سکے، وہ قرآن کے اس لفظ کی نفی کرتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس واضح کتاب کو مزید واضح کر دیا۔ یہ کتاب پہلے ہی واضح ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کو احادیث کے ذریعے مزید واضح کر دیا۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی تیسرا بندہ کوئی تلاش کرتا رہے، ایک اللہ کی کتاب واضح، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس سے واضح، اور اب کوئی بندہ کہے کہ یہ دونوں مجھے سمجھ نہیں آتے، مجھے امتی ڈھونڈنا پڑے گا جو مجھے ان کا مطلب بتائے، ان کے معانی بتلائے، تو پھر یہ اس بندے کی واضح عقیدے کی صراحتاً غلطی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب ہے واضح، ایک ایک چیز اس میں کھول کے بیان کی گئی ہے، کیا حلال کیا حرام، ہر چیز اس میں کھول کے بیان کی گئی۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، بے شک ہم نے کر دیا ہے اس کتاب کو قرآن۔ قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب بار بار پڑھی جاتی ہے۔ جو چیز بار بار، یہ قرأ یقرأ سے مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ واللہ اعلم بالصواب، میں یہ کہتا ہوں، یہ میری بات ہے، اگر درست ہے تو اللہ کی طرف سے، اگر غلطی ہے تو شیطان کی طرف سے، اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کو قرآن کہنے کی شاید حکمت یہ ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب بھی جب ایک دفعہ پڑھی جاتی ہے، 2 دفعہ پڑھی جاتی ہے، 3 دفعہ پڑھی جاتی ہے، 5 دفعہ، 10 دفعہ، 20 دفعہ، اس کے بعد انسان کہتا ہے بس
اب اس میں مزہ نہیں ہے، میں نے پڑھ دیا، مزید نہیں پڑھوں گا، بس میں نے پڑھ دی ہوئی ہے. اور ایک ہی بات کو اگر وہ 10 دفعہ پڑھتا ہے نا تو اس کو لذت نہیں آتی. بس ایک دفعہ پڑھ لیا، چھوڑو یار کیا اس سے نکالنا، بس پڑھ لیا نا. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کو جتنی دفعہ پڑھو گے یہ آپ کو ہر دفعہ ایک الگ لذت دے گا. قرآن کو جتنی دفعہ سوچو بچار سے پڑھو گے یہ ہر دفعہ آپ کو ایک الگ نقطہ دے گا. حقیقت یہ ہے کہ جتنے علماء نے اب تک قرآن مجید کی تفاسیر دیکھی ہیں، ہر مفسر کی تفسیر میں آپ کو کچھ باتیں ایسی ملیں گی جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کی. یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا کمال اور اس کا معجزہ ہے کہ جو ختم ہونے والا نہیں ہے. اس کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے، اس کو جتنا مرضی پڑھو، بلکہ جتنا زیادہ پڑھو گے اس کی لذت بڑھتی جاتی ہے، اس میں چاشنی اور اس میں مٹھاس بڑھتی جاتی ہے، دل کو سکون اور اطمینان بڑھتا جاتا ہے. اس سے یہ صرف میں سمجھتا ہوں کوئی بندہ مجھ سے پوچھے کہ اسلام تو نے اللہ کو نہیں دیکھا، جنت جہنم نہیں دیکھی، موت نہیں دیکھی، قبر میں عذاب نہیں دیکھا، تو کیسے اللہ پر ایمان رکھتا، تو کیسے کہتا ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی؟ میں اس کو یہ جواب دوں گا کہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو پڑھ کر بار بار پڑھ کے انسان کو ایسا سکون ملتا ہے جو قرآن سے ملتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تمہاری عقیدت ہے، یہ تمہیں عقیدت کی وجہ سے سکون ملتا ہے، میں یہ کہوں گا کہ کسی مذہب کے کسی شخص کو لے آؤ کہ جس کو اپنے مذہب سے ایسی عقیدت ہو، وہ اپنے مذہب کی کسی مقدس کتاب کو پڑھے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس کو اس طرح سکون نہیں ہے کہ جس طرح ہمیں قرآن سے سکون ہے. بس یہ جو ہمارے دلوں کو ایک اطمینان ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. یہ میں نے بات دلائل سے ہٹ کے کی ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری دلیل یہ ہے، ہماری دلیل اللہ اور اس کے رسول ہے. لیکن میں نے ایک بات کی ہے کہ اگر کوئی ایسے کہے تو ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل یہ کہ ہمیں جو قرآن کو پڑھ کے سکون ملتا ہے دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے. اور پھر ایک اور بات، آپ نے شاید وہ دیکھا ہو کہ کافر بھی جب اس قرآن کو سنتے ہیں، یہ خوبصورت آواز میں جب پڑھا جاتا ہے اور کافر بھی جب اس کو سنتے ہیں تو وہ روتے ہیں، ان کے دل ہل جاتے ہیں. یہ دنیا کی اور کسی کتاب میں نہیں ہے. تو یہ اس کو قرآن، ہم نے اس کو قرآن بنا دیا، بار بار پڑھی جانے والی کتاب بنا دیا. عربی میں بنایا. کیوں عربی میں بنایا؟ کیونکہ ان کی زبان عربی تھی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. اور رسول عربی تھے، جس علاقے میں مبعوث ہوئے وہ علاقہ عربی تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عربی میں نازل کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عربی کا شرف ہے، یہ عربی کا یہ اعزاز ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ عربی کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عربی کی فضیلت کے حوالے سے کوئی روایت ثابت نہیں ہے. یہاں یہ جو کہا جاتا ہے کہ جنتیوں کی زبان عربی ہوگی، ایسا کوئی ثابت نہیں ہے، دلائل کی روح سے ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ کو معلوم ہے، ممکن ہے جنتیوں کی زبان عربی ہو، لیکن عربی زبان کے شرف کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر زمان ابھی عربی زبان میں سے چنا. اور اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم کتاب کے لیے جو زبان اختیار کی وہ عربی تھی. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، کیونکہ عربی کے اندر جو فصاحت اور بلاغت ہے یہ دنیا کی کسی اور زبان میں نہیں، دنیا کی کسی زبان میں نہیں. دنیا کی کسی زبان کے 14 سیغے نہیں ہیں، 14 سیغے، 6 غائب کے، 6 حاضر کے، 6 متکلم کے. یوں جس طرح جتنی یعنی کہ فصاحت و بلاغت اپنے اندر عربی رکھتی ہے، اتنی اور کسی زبان کے اندر نہیں. اور عربی زبان بولنے کے اعتبار سے بھی بڑی پیاری لگتی ہے. کوئی بندہ اجنبی ہو پہلی دفعہ بھی سنے گا تو اس آواز کے اندر کشش ہے. اور یہ بڑی فصیح زبان ہے. جتنی فصاحت و بلاغت دنیا کے اندر اللہ نے عربوں کو عطا فرمائی ہے اتنی اور کسی کے پاس نہیں. ہم نے اس کو عربی میں کر دیا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. معلوم ہوا کہ عربی آسان زبان ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری زبانوں میں سے جس زبان کو آسان سمجھا اس میں قرآن کو نازل کیا تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں. کیونکہ اس سے پہلے جو زبانیں تھیں، اس سے پہلے جو کتابیں اتری تھی وہ بنی اسرائیل پر اتری تھی، اور بنی اسرائیل کی جو علاقائی زبان تھی اسی میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو عالمی کتاب بنانا تھا،
اسلام ایک عالمی مذہب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو زبان چنی، وہ زبان بھی وہ ہے کہ جو عالمی ہو اور لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ یقیناً عربی اس قابل ہے کہ یہ عالمی زبان بنے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے چنا کہ غیروں کے لیے بھی عربی کو سیکھنا بڑا آسان ہے، کچھ مشکل نہیں۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، بے شک یہ ام الکتاب میں تھی۔ ام کا مطلب ہوتا ہے ماں، لیکن اس کا معنی مرجع، مصدر، بنیاد، لوٹنے کی جگہ، یہ سب کے سب معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ ام الکتاب، ام الکتاب کا ایک معنی تو مفسرین نے لوح محفوظ کیا ہے۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح کا مطلب تختی، محفوظ کا مطلب محفوظ کی، وہ تختی کے جس کو اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانے سے پہلے اس میں سب کچھ لکھ دیا تھا کہ یہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا، اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ کہ یہ کتاب لوح محفوظ میں تھی، ہمارے ہاتھوں میں آنے سے پہلے یہ لوح محفوظ میں تھی، اور اب بھی لوح محفوظ میں ہے۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ یہ لوح محفوظ میں ہے۔ دوسرا اس کا معنی ام الکتاب سے مراد بعض نے اللہ تعالیٰ کا علم لیا ہے، بے شک یہ اللہ کے علم میں تھی، اس سے پہلے اللہ کے علم میں تھی۔ واللہ عالم بالصواب، پہلے والا معنی ذرا زیادہ مشہور ہے۔ لدینا ہمارے ہاں، لعلی حکیم، البتہ وہ بلند ہے اور حکمت والی۔ یہ کتاب بلند بھی ہے اپنے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے، حکیم اور اپنے احکامات کے اعتبار سے حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں، اور اس کا کوئی فرمان، کوئی بھی لفظ اس کا حکمت سے، یعنی کہ اس کتاب کو ترتیب بھی اس کی ایسی ہے کہ دنیا کا کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا اس لفظ کی جگہ فلاں لفظ زیادہ مناسب۔ آج تک دنیا کے اندر غلطیاں نکلتی رہی ہیں کہ اس لفظ کی جگہ اگر یہ لفظ ہوتا تو زیادہ مناسب تھا۔ قرآن کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جن الفاظ کا چناؤ کیا ہے، آج تک کوئی مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکا کہ اس لفظ کی جگہ فلاں لفظ زیادہ مناسب تھا۔ یہ کتاب اپنے الفاظ کے چناؤ میں بھی حکمت سے بھری ہے، معانی کے اندر بھی اور فرامین کے انداز میں بھی یہ حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نضرب، ویسے ضرب یضرب اس کا معنی ہوتا ہے مارنا، لیکن ضرب کے بہت سارے معنی ہیں، 10 سے زیادہ معنی اس کے ہیں۔ تو جب اس کے بعد عن آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے لے جانا، پھیر دینا۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ، کیا ہم پھیر دیں تم سے ذکر کو، صفحہ اعراض کرتے ہوئے۔ ذکر سے مراد قرآن مجید، مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک اتنا عظیم قرآن تم پر نازل کیا، اور تمہاری ہٹ درمی اور تمہاری بے دینی کا عالم یہ ہے کہ تم اس کے معاملے میں انتہائی سستی کر رہے ہو۔ اب کیا تمہاری اس سستی کو دیکھ کر ہم قرآن کو واپس لے جائیں؟ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا، کہ ہم قرآن تم سے واپس لے لیں، چھین لیں تم سے؟ نہیں۔ ان کنتم قوما مسرفین، اس لیے کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو، نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ تاکہ کل قیامت کو تم یہ نہ کہہ سکو کہ یا اللہ ہمیں تو کتاب ملی نہیں پوری طرح، تو نے دے کر ہم سے واپس لے لی۔ یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باوجود تمہاری ہٹ درمی کے ہم تم سے اپنا ذکر نہیں لے رہے۔ کیوں نہیں لے رہے؟ تاکہ کل قیامت کو تم یہ نہ کہہ سکو یا اللہ تو نے تو کتاب ہم سے واپس لے لی، یا تم تو ایمان نہیں لا رہے لیکن ممکن ہے کہ تمہاری اولادیں اور تمہاری نسلیں ایمان لیں، جس طرح کہ ابو جہل مشرکین اور کفار کا سردار اور اس کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ کتنے ایسے تھے جن کی اولادیں بلکہ جتنے مشرکین تھے یا تو وہ سب مارے گئے اور جو زندہ بچے ان کے بچے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ کیا ہم تم سے ذکر کو پھیر دیں کہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو؟ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ہم نے کتنے رسول بھیجے پہلی امتوں کے اندر، آپ اکیلے نہیں ہو، ہم نے بہت سارے رسول بھیجے پہلی امتوں میں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے پاس کوئی بھی نبی جب آتا تھا تو یہ اس کا مذاق ہی اڑاتے تھے۔ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے جتنے نبی آئے یہ ہر نبی کا
یوں مذاق ہی اڑاتے رہے. باقی آیات کی انشاءاللہ تفسیر آئندہ درس کے اندر آئے گی. حامیم حامیم والکتاب المبین والکتاب المبین قسم ہے واضح کتاب کی. قسم ہے واضح کتاب کی. انا جعلناہ انا جعلناہ بے شک ہم نے بنایا اس کو بے شک ہم نے بنایا اس کو قرآن عربیہ قرآن عربیہ عربی قرآن عربی قرآن لعلکم تعقلون لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ سکو. تاکہ تم سمجھ سکو. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ اور بے شک وہ ام الکتاب میں ہے. بے شک وہ ام الکتاب میں ہے. لدینا لدینا ہمارے ہاں. ہمارے ہاں. لعلی حکیم لعلی حکیم البتہ بلند اور حکمت والی ہے. البتہ بلند اور حکمت والی ہے. افنضرب عنکم الذکر افنضرب عنکم الذکر کیا ہم پھیر دیں تم سے ذکر کو. کیا ہم پھیر دیں تم سے ذکر کو. صفحہ صفحہ اعراض کرتے ہوئے. اعراض کرتے ہوئے. ان کنتم قوما مسرفین ان کنتم قوما مسرفین کہ ہو تم حد سے بڑھنے والی قوم. کہ ہو تم حد سے بڑھنے والی قوم. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ اور کتنے ہم نے بھیجے رسول پہلوں میں. اور کتنے بھیجے ہم نے رسول پہلوں میں. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی نبی. اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی نبی. إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ مگر تھے وہ اس کے ساتھ مذاق کرتے. مگر تھے اس کے ساتھ مذاق کرتے. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا